السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ جو نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، کیا اس نماز سے ہمیں فائدہ ہوا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر سارا بیان میں کر دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نماز سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز روک دیتی ہے بری باتوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، گناہوں سے، لہو و لعب سے، چوری چکاری سے، ٹھگی سے، بے ایمانی سے، دھوکہ دڑی سے، غیبت سے، چغلی سے۔ اس آیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ بے شک نماز روک دیتی ہے ان برائیوں سے جن کو میں نے گنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو حضرات بھی نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ تو بیچارے پڑھتے ہی نہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور پڑھنی چاہیے، سرے سے نہیں پڑھتے، ان کا کیا حل ہے، کیا کریں؟ لیکن جو نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ یہ جو آیت پڑھی گئی اور اس کا جو ترجمہ، جو مفہوم بتایا گیا ہے ابھی، کیا ہمارے اندر سے یہ برائیاں، یہ ٹھگی، بے ایمانی، دھوکہ دڑی، لالچ، میں ہی کما لوں، میرے پاس ہو، میرے پاس بہت پیسہ ہو، کسی کا کام چھین لینا، کسی کے پیٹ پہ لات مار کے خود کا بھلا کرنا، خود کا فائدہ کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کرنا اور نماز بھی پڑھنا، تو کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی؟ اس کا کوئی ثواب ہمیں ملے گا؟ کیا وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی؟ کیا کل ایسی نمازیں قیامت میں ہمارے کام آئیں گی، ہماری گواہیاں دیں گی؟ مشکل ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اب نماز بھی پڑھ لی اور شراب بھی پی لی، نماز بھی پڑھ لی، جوا بھی کھیل لیا، نماز بھی پڑھ لی اور باقی جو ناچ گانے ہیں یا دوسرے لہو و لعب جو گندے کام ہیں وہ بھی کر لیے اور نماز بھی پڑھتے رہے، جھوٹ بھی بول لیا، بے ایمانی بھی کر لی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر دھیان دیں، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کریں اور سوچیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اسلام میں وہ بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو اعمال، یہ جو ٹھگی، چوری، بے ایمانی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، جلنا اور اپنا فائدہ لینے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا، یا کسی کے کندھے پہ رکھ کر، کسی کے سر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اونچا کرنا، یہ سب سراسر غلط ہے۔ ایسے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول و منظور نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو نماز کے لیے بولو بھائی نماز پڑھ لیا کر، او جی دل صاف ہونا چاہیے، نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز کیا پڑھنی، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے کیا دل صاف ہیں؟ بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سارے غلط کام تو یہ بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو ایک طرح سے تو وہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو ٹھگی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو دل صاف ہونا چاہیے۔ لیکن جو دل صاف ہونے والی بات ہے بھائی، تو وہ لوگ بڑے دھیان سے سن لیں کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، روزے سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا بھائی صاحب، قرآن پاک میں بھی نہیں لکھا، اللہ کا بھی کوئی ارشاد ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اور ارشاد ہے کہ اپنا دل صاف رکھنا اور دین کے شریعت کے جو اعمال ہیں تم پر جو فرض کیے گئے وہ کرنا یا نہ کرنا، روزے رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، زکوٰۃ دو یا نہ دو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، بس دل صاف رکھو تو کامیابی ہے، بھلا ہی بھلا ہے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ ایسا کہیں بھی نہ لکھا گیا ہے، نہ کہا گیا ہے، نہ کسی احکام، کسی حکم میں آیا ہے۔
تو بھائی اس چیز سے باز آئیں۔ ہاں، دل صاف کرنے والی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے دل بھی صاف پاک ہونا چاہیے، دل کا تزکیہ تصفیہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دل صاف کر لیا، بے ایمانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، یا ٹھگی نہیں ماری، چوری نہیں کی، تو نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، حج عمرہ بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، دل صاف کرنے کے بارے میں تو صریح آیت ہے قرآن پاک کے اندر، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ بالکل درست ہے کہ قیامت کے دن اس روز نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارا مال و دولت تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے اثر و رسوخ اور بڑے ساری تمہاری بلڈنگیں، بڑی زمینیں، باغ تمہارے کام آئیں گے، یا تمہاری اولادیں کام آئیں گی، نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ سنورا ہوا دل، ستھرا دل، دھلا ہوا دل، جس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جس دل میں کدورت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، برائیاں نہ ہو، گندگی نہ ہو، کسی کے بارے میں بری سوچ اور دشمنی نہ ہو، دل پاک و صاف ہو، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ذکر میں لگا رہا ہو۔ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ دل کو سنوارو، ستھرا کرو، دل کو صاف کرو، دل کا تزکیہ کرو، تصفیہ کرو، بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل صاف ہو گیا تو بس نماز معاف ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر یہ برائیاں اگر موجود ہیں تو بھائی ان کو نماز سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے اپنے اندر نور پیدا کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کو درست کریں، نمازوں میں دل لگاویں، اور نماز سے آپ کے اندر سے یہ برائیاں اگر نکل جاتی ہیں تو سمجھیے کہ آپ کی نماز آپ کے کام آ رہی ہے، آپ کو فائدہ پہنچائے گی، دین و دنیا دونوں میں، آخرت میں بھی۔ اور اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ برائیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر نماز سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو کیا ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ ایسے نمازیوں کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسی عبادت کی ضرورت ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اور جب بندہ نیت باندھ کے کھڑا ہو جاوے تو دنیا اور ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی اس میں ہے اس کے دل میں سے نکل جاوے، دل خالی کر لیوے، اور صرف اللہ رب العزت کی طرف دھیان لگا دیوے، پورا خیال، پوری توجہ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، پوری محبت اور ولولے کے ساتھ نماز پڑھے، اور اسی ولولے کے ساتھ نماز ختم کرے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں لیکن ان کو جھٹکے دور کرے اور پھر نماز میں دل لگاوے۔ تو ایسی نماز جو اللہ کو قبول ہے، ایسی نماز پڑھیں، ورنہ ایسی نمازوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماوے اور ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔